ہمارے بچوں کی نسبت زیادہ شارپ ہیں, زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. یقین مانیں کہ وہ اس قدر گندے, اور ہم جو بستی سے لائے تھے, آپ اکثر دیکھتے ہیں سڑکوں پہ جو بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم دودکار دیتے ہیں, اور ان 20 بچوں سے آج ہمارے پاس 100 بچے ہیں, اور ماشاءاللہ ان 100 بچوں کو ہم ٹرانسپورٹ, ان کی جو ہے اسٹیشنری. آپ کا نام کیا ہے؟ مصباح بی بی. مصباح بی بی بڑی ہو کر کیا بنے گی؟ اچھا انسان. ہم نے راشن سٹارٹ کیا تو خوشی خوشی انہوں نے بھیجنا شروع کیا. درمیان میں نہیں بھیجتے تھے. جب ہم راشن دینا شروع کرتے تھے, جن دنوں میں دینا ہوتا تھا ان دنوں میں وہ بچے بھیج دیتے تھے. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی. آج میں موجود ہوں چکوال کے ایک ایسے اسکول میں جسے جھگی اسکول کا نام دیا گیا ہے. دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کو کچھ ایسا کر جانا چاہیے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو آنے والی جو اس کی 7 نسلیں ہیں وہ بھی اس کے اس کام کو یاد رکھیں. کچھ ایسا ہی کارنامہ دیا ہمارے ہی ایک کولیگ, سینئر صحافی جو کہ اب اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں, یونس اوان. انہوں نے اپنی حیاتی میں ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا بیڑا اٹھایا جو بیگرز فیملی سے تعلق رکھتے تھے یا جھگیوں میں رہتے تھے. جھگیوں میں رہنے والے بچوں کو جھگیوں سے اٹھا کر اسکول میں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تعلیم ان بچوں کو دلوائی کہ آج ان بچوں کی گفتگو سنیں تو وہ کسی بڑے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچوں سے بھی زیادہ کانفیڈنس لیول اور ان کا جو ایکسنٹ لیول ہے ان سے بھی زیادہ اچھا ہمیں دکھائی دیتا ہے. آج میں موجود ہوں جھگی اسکول پروجیکٹ میں, جو کہ یونس اوان جو صحافی تھے, ان کی شہادت کے بعد ان کی زوجہ جو کہ گورنمنٹ اسکول میں بطور پرنسپل اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی, لیکن ان غریب اور نادار بچوں کی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سرکاری اسکول کی سرکاری نوکری کو ریزائن کیا اور ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی زندگی اپنے خاوند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وقف کر دی. آج میں ان بچوں سے آپ کو ملواؤں گا اور ان کی باتیں سنیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے اور ان کے مقاصد اور عزائم جانیں گے کہ وہ بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس سکول میں پڑھ کر انہوں نے کیا کچھ سیکھا ہے. بچوں کے ہاتھوں کے بنی ہوئی کیلیگرافی ورک, آرٹ ورک اور کینوس پینٹنگز وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دکھائیں گے, تو میرے ساتھ بنے رہیے. میرے ہمراہ موجود ہیں میڈم فریدہ جو کہ اس جھگی اسکول پروجیکٹ کو اس وقت چلا رہی ہیں. یہ یونس اوان جو شہید صحافی ہیں ان کی بیوہ ہیں. انہوں نے, یہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے اپنی سرکاری نوکری کو ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی سرکاری نوکری کو چھوڑ کر ساری زندگی ان بچوں کے لیے وقف کر دی ہے. میڈم بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا پروجیکٹ ہے کیا اور کب اس کا آغاز ہوا؟ یہ پروجیکٹ بیسیکلی یونس اوان صاحب نے سٹارٹ کیا تھا 2006 میں. ان کا بیسک تھیم یہ تھا کہ ان بچوں کو, ہمارے بچے اگر پڑھ لکھ کر ایک اچھا مستقبل پا سکتے ہیں تو وائی ناٹ یہ بچے کیوں نہیں, اور تعلیم اگر ہمارے بچوں کا حق ہے تو ان بچوں کا کیوں نہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے پھر تمام بستیوں کا دورہ کیا, دیکھا کہ یہ بچے جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, میلے کچیلے, کیا یہ ان کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ تعلیم حاصل کریں. سو انہوں نے اپنے چند دوستوں کی مدد سے ایک جھگی بستی میں ایک جھگی بنائی اور اسی میں انہوں نے بچے بٹھا کے وہاں ان کو پڑھانا شروع کر دیا. تو اس کا آغاز اس طرح سے ہوا. اگرچہ بہت مشکل کام تھا. بھکاری, یہ جو جھگی نشین ہیں, یہ اپنے بچوں کو, چونکہ یہ ارننگ ہینڈ ہے ان کا, یہ دہاڑی کما کے لاتے ہیں سڑک پہ, لہٰذا وہ بھیجنا نہیں چاہتے تھے, تو اس کے لیے انسینٹیو دینا بہت ضروری تھا. پھر ان کو ماہانہ راشن دینا شروع کیا گیا. میڈم آپ نے اپنی سرکاری نوکری کو ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا, اس کو چھوڑ دیا. کیا آپ کے اپنے بچے بھی تھے؟ یہ سارا سفر بڑا مشکل تو ہوگا. یہ یونس اوان صاحب کے بعد مجھے لگتا تھا کہ دنیا بالکل تاریک ہو چکی ہے, اور لیکن ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ بالکل تاریکی میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے روشنی کی ایک کرن ہو رہی ہوتی ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی کچھ ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں. سو اس روشنی کی کرن نے مجھے اپنی طرف کھینچا, اور میرے بچے ماشاءاللہ شکر الحمدللہ کہ ایک پروسیس سے گزر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں.
سو مجھے وہ مسئلہ نہیں تھا کہ مجھے اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا ہے. اور میری لائف میں چونکہ ایک پیریڈ ایسا آیا تھا کہ جب خوشی کا تصور میرے لیے ختم ہو چکا تھا, تو اس وقت مجھے ایسا لگا کہ اگر میں کچھ ایسا کروں گی جس سے میں خوش رہوں تو آئی تھنک میری باقی کی لائف بہت اچھے سے گزر سکتی ہے. تو یونس امان صاحب شاید اسی وجہ سے ایک چھوٹا سا پودا لگا گئے تھے جو ان کی وفات کے بعد مرجھا رہا تھا, کافی عرصہ یہ پینڈنگ میں رہا, بند رہا. لیکن اس کے بعد جب میں نے اس کو اون کیا, دوبارہ سے شروع کیا, 20 بچے ہم نے انہی کمروں میں بٹھائے, اور یقین مانیں کہ وہ اس قدر گندے, اور ہم جو بستی سے لائے تھے, آپ اکثر دیکھتے ہیں سڑکوں پہ جو بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم دھتکار دیتے ہیں, کتنے وہ گندے ہوتے ہیں, یہاں سے اسمیل آتی تھی. پھر ہم نے آیا رکھی جو ان کو نہلاتی دھلاتی تھی, ان کو کھانا ہم نے دیا, ان کا ماہانہ فوڈ ہم نے گھروں میں بھیجنا شروع کیا. پھر ہم نے ڈاکٹرز بلوائے, ان کا چیک اپ کروایا, میڈیکل فیسلٹیز ان کو دینا شروع کی. اور ان 20 بچوں سے آج ہمارے پاس 100 بچے ہیں, اور ماشاءاللہ ان 100 بچوں کو ہم ٹرانسپورٹ, ان کی جو ہے اسٹیشنری, ان کا میڈیکل, ان کا دن کا کھانا, ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور ان کے گھر والوں کو ماہانہ فوڈ پیکج فراہم کر رہے ہیں. اور یہ جو چھوٹا سا آپ ہمارا کمرہ دیکھ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہم اس میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور شکر الحمدللہ اس میں کامیاب ہیں. یعنی کہ آپ ان بچوں کو نہ صرف تعلیم بلکہ ان کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کا بھی ساتھ خیال رکھے ہوئے, ان کو ماہانہ راشن کی مد میں وہ بھی آپ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اچھا, کچھ بچوں سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے, ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں. بیٹا آپ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے آتی ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور کون سی کلاس میں آپ پڑھتی ہیں؟ میں 1 کلاس میں پڑھتی ہوں, میرا نام ایمان فاطمہ ہے, ہم ڈکو روڈ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ کو پڑھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا. اور بڑے ہو کر کیا بننا چاہیں گی آپ؟ ڈاکٹر. اچھا, کوئی اور بھی بیٹا بات کرنا چاہے گا؟ بیٹا آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے آتے ہیں؟ ڈکو روڈ سے. اچھا, ڈکو روڈ سے. آپ کا نام کیا ہے؟ مصباح بیبی. مصباح بیبی. مصباح بیبی بڑی ہو کر کیا بنے گی؟ اچھا انسان. ماشاءاللہ, یہ سب سے بڑی جو چیز ہے کہ یہ بچے, ان بچوں کو نہ صرف یہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جا رہی ہے. میرے ساتھ کچھ اور بچیاں بھی موجود ہیں. بیٹا آپ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کرن بیبی. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 4 کلاس میں. 4 کلاس میں. اور کہاں سے آتی ہیں آپ؟ ڈکو روڈ سے. ڈکو روڈ سے. اور آپ کا کیا مقصد کیا ہے تعلیم حاصل کر کے؟ آپ کس مقام تک جانا چاہتی ہیں؟ ٹیچر بنیں گی, ڈاکٹر بنیں گی, کیا کرنا چاہیں گی آپ؟ میں فوجن بنوں. ماشاءاللہ. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو بچے موجود ہیں ان بچوں کی ٹرانسپورٹنگ کا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ بھی ساتھ ساتھ سلسلہ جاری ہے, ان بچوں کو آپ مشکل تو پیش آتی ہوگی جو بچے ڈیفینیٹلی, جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں بتایا کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ کنونس نہیں ہوتے, تو پھر یہ سارا معاملہ ہوتا کیسے ہے؟ مشترکہ سب کی کاوش ہوتی ہے, سارا ان بچوں کو جو پڑھانے کا سلسلہ وہ کیسے جاری ہے؟ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا, سروے کرنا اور والدین کو راضی کرنا. ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہم نے راشن سٹارٹ کیا تو خوشی خوشی انہوں نے بھیجنا شروع کیا, درمیان میں نہیں بھیجتے تھے. جب ہم راشن دینا شروع کرتے تھے, جن دنوں میں دینا ہوتا تھا ان دنوں میں وہ بچے بھیج دیتے تھے. یہ سٹارٹ کی سچویشن تھی, اور اگر کسی کو نہیں مل پاتا تھا راشن تو وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا تھا. آج 2 سال کے بعد سچویشن یہ ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ بے شک آپ ہمیں کچھ بھی نہ دیں تو لیکن ہمارے بچوں کو پڑھائیں. ہم بیسیکلی ان بچوں کو صرف فارمل ایجوکیشن نہیں دے رہے, ایک تو ان کی پرسنالٹی گرومنگ کر رہے ہیں, اور بیسک تھیم ہمارا یہ ہے کہ یہ بچے دوبارہ بیگنگ کی طرف نہ جائیں. اور ایک تو یہ ہو گیا کہ فارمل ایجوکیشن ہم انہیں دے رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ہم کوئی نہ کوئی ہنر دینا چاہتے ہیں. ابھی یہ بچے بہت چھوٹے ہیں, جس بچوں کو ہم نے کام دیکھا اسکول کے اندر مختلف آرٹ ورک انہوں نے کر رکھا ہے, تو ان کا باقاعدہ ایکٹیویٹی کا پیریڈ ہے جس میں کچھ بچے ان کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رجحان کس طرف ہے. تو کچھ بچے آرٹ میں بہت اچھے ہیں اور ان کو آرٹ کی مختلف قسمیں ہم سکھا رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا ہوا کہ یہ کام لڑکیاں کریں گی اور یہ کام لڑکے کریں گے, ہم دونوں کام اس کی پسند اور صلاحیت کے مطابق کراتے ہیں. بیسیکلی آپ ان کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہیں. پرسنالٹی گرومنگ کی طرف اس لیے کہ ہم ایک بینیفیشل سٹیزن معاشرے کو دینا چاہتے ہیں. اب جیسے کہ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اچھا کلائمیٹ چینج ہے, یہ بہت ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں کہ کلائمیٹ چینج ہے کس وجہ سے ہے.
تو جو ہارمفل ویسٹ مٹیریل ہے جو ہمارے ارد گرد بکھرا رہتا ہے، اگر ہم اس کو اپنے کام میں لے آئیں، اس کو ریسائیکل کر لیں تو وہ ہماری آب و ہوا کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ تو یہ بچے پلاسٹک بوٹل سے مختلف چیزیں بناتے ہیں یہاں پہ، پھر ہم یہاں پہ کچن گارڈننگ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو۔ پچھلے سیزن سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا، پچھلے سیزن کی سبزیاں ہمارے بچوں نے خود لگائیں۔ میں نے آپ کی کلاس رومز میں دیکھا ہے کہ آپ بچوں کو وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن بھی دلوا رہی ہیں جس میں ڈیجیٹلائز سارا سسٹم ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ آپ کو کہاں سے؟ یہ محبوب صاحب ہے، محمود صاحب، تو یہ ماشاءاللہ پاکستانی سٹیزن ہیں، لیکن انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے جو سنگاپور بیس ہے۔ تو انہوں نے کہیں سے ان کو ہمارے اس پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو یہ خود وزٹ کرنے آئے ہمیں۔ انہوں نے جب ان بچوں کی ایبیلٹیز دیکھی، ان کی انٹیلیجنس دیکھی اور ان بچوں کی صلاحیتوں کو جانچا کہ یہ کس قدر اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر کچھ ایکٹیویٹیز ان بچوں کے ساتھ کی، اور پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو ایک ڈیجیٹل سسٹم دیتے ہیں جو کہ اس وقت بیکن ہاؤس والے یوز کر رہے ہیں، اور میں پراؤڈلی بتاتی ہوں کہ اس وقت ڈسٹرکٹ چکوال میں یہ کسی اسکول میں نہیں ہے۔ یہ جو SNC جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کو سافٹ ویئر میں منتقل کیا گیا ہے، اور یہ لیپ ٹاپ میں ہے، اور پروجیکٹر کے ذریعے پردے پہ پورا جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے بک کی وہ روایتی قلم کتاب سے ہٹ کر بچوں کو روایتی قلم کتاب سے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ۔ جدید ٹیکنالوجی۔ میڈم تھوڑا سا ہمیں کلاس کا بھی وزٹ کروائیں۔ جی آئیے، یہ ہماری ایک چھوٹے بچوں کی کلاس ہے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ بچے جو ہیں ہمارے بچوں کی نسبت زیادہ شارپ ہیں، زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں اور زیادہ کیلیبر کے مالک ہیں۔ ہمارے بچے بڑے شائع ہوتے ہیں، تو یہ بچے جو ہے نا یہ تو اتنے تیزی سے چیزیں پک کرتے ہیں اور اتنے کانفیڈنٹ ہیں۔ آپ ان سے کچھ سننا چاہیں، کوئی بات ان سے کرنا چاہیں، بچے سے ہمیں کچھ سنوائیں، کوئی پوئم وغیرہ۔ جی کون سا بیٹا ہے جو ہمیں کوئی پوئم سنائے گا؟ یہ بچے نے ہاتھ اوپر کیا ہے، کس سے سنتے ہیں؟ چلو جی۔ نکلی ہوں میں، نکلی ہوں پھولوں سے میں، نکلی ہوں ٹھنڈا پانی پیتی ہوں، اوپر پنکھا چلتا ہے نیچے منا سوتا ہے، انہیں سر پہ ٹوپی، کھائے ڈبر روٹی مجھ منش مارو۔ ماشاء اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان بچوں کا کانفیڈینس لیول بھی کافی ہائی ہے۔ بیٹا آپ سنائیں، کیا سنائیں گے؟ آپ اپنے پہلے اپنا نام بتائیں آپ۔ اچھا، کہاں سے آتی ہیں آپ؟ اچھا، کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ نعت سنائیں۔ ماشاء اللہ، سنائیں گے، پوئم سنائیں نبیلہ جی۔ Today I am going to recite a poem named All of Me. See my eyes, see my nose, see my fingers, see my toe, see my lips, see my knees. Now you have seen all of me. There is no one in this world that is like just like me. I am me and you are you. دیکھا جی آپ نے یہاں پہ جھگی اسکول کے اندر جو پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی نہ صرف یہاں پہ تعلیم دلوائی جا رہی ہے بلکہ ان کی پرسنالٹی گرومنگ کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت اور ان کو اپنی کیا کہتے ہیں پروفیشنل لائف کے اندر وہ کیا کچھ کرنا چاہیں گے ہنر مند بنانے کے لیے بھی تمام تر کاوشیں اسکول کے اندر جاری ہیں۔ آخر میں ہم میڈم فریدہ سے کوئی پیغام جو خواتین جو کہ جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان خواتین کے لیے بھی مثال ہیں جو کہ گھروں میں اپنے آپ کو قید کر کے رکھتی ہیں، ان خواتین کو لیے کچھ پیغام دے دیں اور حکومت وقت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں تو بھی آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کر سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے میں یہی کہوں گی کہ میری بہنوں میں بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، گھر میں تو ہم نے یقیناً اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہم اس طرح کے کام کر کے بھی اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں۔ اپنے معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت لائف دی ہے اور یہ بہت خوبصورت دنیا دی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے اتنا پیارا سا گھر دیا ہے اس کا وہ کوئی کرایہ ہم سے وصول نہیں کرتا، تو جب وہ ہم سے کرایہ وصول نہیں کرتا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ پھر ہم کچھ ایسا کریں کہ جو اس کو اچھا لگے، کیونکہ ہم اس کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو
ہم انسانیت کے لیے کام کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی بیکاری بچے کو ہی اٹھا کے، آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری انسانیت کے لیے اچھے ہیں. تو خواتین گھروں سے نکلیں اور اس طرح کے کام کریں اور اپنے فرائض ادا کریں. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو چکوال جھگی اسکول سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.